یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 59 تا 62 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون۔ وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور اسی کے پاس کنجیاں ہیں غیب کی کہ ان کو کوئی نہیں جانتا اس کے سوا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ دریا میں ہے، اور نہیں جھڑتا کوئی پتا مگر وہ جانتا ہے اس کو، اور نہیں گرتا کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، اور نہ کوئی ہری چیز اور نہ کوئی سوکھی چیز مگر وہ سب کتاب مبین میں ہے۔ اور وہی ہے کہ قبضہ میں لے لیتا ہے تمہیں رات کو، اور جانتا ہے جو کچھ تم کر چکے ہو دن میں، پھر تم کو اٹھا دیتا ہے اس میں تاکہ پورا ہو وہ وعدہ جو مقرر ہو چکا ہے، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، پھر خبر کر دے گا تم کو اس کی جو کچھ تم کرتے تھے۔ اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر، اور بھیجتا ہے تم پر نگہبان، یہاں تک کہ جب آ پہنچے تم میں سے کسی کو موت تو قبضے میں لے لیتے ہیں اس کو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر پہنچائے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا مالک ہے برحق۔ سن رکھو حکم اسی کا ہے، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کی صفات کاملہ اور یکتا اور بے مثل جو صفات ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسلام کا امتیاز یہ ہے کہ اس کا رکن اعظم عقیدہ توحید ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات اور اس کی صفات جو کہ بے مثال اور یکتا ہیں، ان پر بھی
ایمان لانا اور انہیں بھی اسی طرح ماننا، یہ بھی توحید ہی کا حصہ ہے۔ اور ان تمام صفات میں جو سب سے زیادہ ممتاز ہیں وہ ہے علم، اور دوسرا ہے قدرت، اللہ کا علیم ہونا اور قدیر ہونا۔ ان آیات میں انہی صفات کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا گیا ہے۔ فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، مفاتح خزانے کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور کنجی کے لیے بھی، اس لیے بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ خزانوں سے کیا ہے، اور جب معنی اس کا کنجی کا لیا جائے گا تو بھی معنی ٹھیک ہے، اس لیے کہ جو کنجی کا مالک ہے وہی خزانے کا بھی مالک مراد لیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ غیب کی جو چیزیں ہیں، غیب کی خبریں ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے علم میں نہیں آ سکتی، اور غیب اس کو کہتے ہیں کہ کسی بھی مادی ذرائع سے ان چیزوں کو معلوم نہ کیا جا سکتا ہو موجودہ حالات میں، اور وہ چیزیں جو ابھی وجود میں نہیں آئیں اور واقع نہیں ہوئیں، ظہور پذیر نہیں ہوئیں، وہ بھی غیب کے اندر شامل ہیں۔ جیسا کہ مستقبل کے کوئی حالات ہیں، اور مستقبل میں کوئی چیز پیش آنے والی ہے اور کوئی پیدا ہونے والا ہے، وہ کس طرح کے کام کرے گا، اس کی طبیعت، مزاج، اخلاق کیسے ہوں گے، کتنا عرصہ وہ زندہ رہے گا، اس کی عمر کتنی ہوگی، کب وہ مرے گا، کس سرزمین پر مرے گا، اور اس کے آئندہ کے حالات کیا ہوں گے وغیرہ، ان سب کا تعلق چونکہ موجودہ دور کے ساتھ نہیں بلکہ مستقبل کے حالات کے ساتھ ہے، اس لیے ان کو کسی مادی ذرائع سے معلوم نہیں کیا جا سکتا، اسے غیب کہا جاتا ہے۔ اور وہ چیزیں جنہیں اللہ رب العزت اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر واضح کر دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں، ان کو غیب کہا ہی نہیں جاتا۔ اللہ رب العزت عالم الغیب والشہادہ ہیں، غیب کی چیزوں کو اور موجودہ چیزوں کو اسی طرح جانتے ہیں جس طرح کہ کوئی شخص اپنے سامنے کسی مشاہدہ کی ہوئی چیز کو جانتا اور پہچانتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ طور پر اللہ رب العزت کا علم تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو فرمایا لا یعلمها الا ہو، اس کے علاوہ کوئی اس کا علم نہیں رکھتا، یعنی اللہ اگر اپنے علم میں سے کسی کو علم دے دیتا ہے، حصہ دے دیتا ہے، تو وہ پھر اس کے لیے غیب نہیں رہتا، بلکہ وہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے مشاہدہ اور علم میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ چیزیں جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیب کی چیزیں ہیں، جیسے محکمہ موسمیات کا آئندہ کی پیشین گوئی کر دینا، بارش سے متعلق یا موسم سے متعلق، یا کسی حکیم یا ڈاکٹر کا نبض دیکھ کر مرض سے متعلق بتا دینا، فرمایا یہ غیب کی چیزوں میں شامل انہیں نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ یہ مادی طور پر یہ چیز وجود میں آ چکی، اور اپنے علم تجربہ کی بنیاد پر اس کی پیشین گوئی کر دی جاتی ہے، اور ضروری نہیں کہ وہ اسی طرح ہی واقع ہو جس طرح کہ کہا گیا، اکثر اوقات اس کے برخلاف بھی ہو جایا کرتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ جو چیزیں اگرچہ عام لوگوں کے مشاہدے میں نہیں ہیں، اور وہ پھر لوگوں کے علم میں اور مادی اسباب کے ذریعے سے انہیں معلوم کر لیا جائے، تو پھر وہ غیب نہیں رہتی اور انہیں غیب کا علم نہیں کہا جاتا، اگرچہ لوگ اس کو غیب کی چیز سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، آگے فرمایا کہ جو کچھ خشکی میں ہوتا ہے، جو کچھ تری میں ہوتا ہے، یعنی حالات جو وہاں پیش آتے رہتے ہیں، انسان ان سے واقف نہیں ہو سکتا، اللہ انہیں جانتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی پتا درخت سے گرتا ہے، گرنے سے پہلے کے حالات، گرتے ہوئے حالات اور گرنے کے بعد کے حالات، وہ بھی اللہ رب العزت کے علم میں پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح کوئی دانہ زمین میں گر جاتا ہے از خود، یا کسان زمین کے اندر ڈال دیتا ہے اس کو اور وہ چھپ جاتا ہے، اب اس کے اندر کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں، زمین کے اندر وہ چھپا ہوا ہے،
اس زمین کے اندر چھپے ہوئے دانے کے اندر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں اللہ رب العزت اسے بھی جانتا ہے۔ پہلے پتے کا ذکر فرمایا کہ جو مشاہدے کی چیز ہے اس کا گرنا، اس کا ٹوٹنا مشاہدے میں آتا ہے۔ فرمایا جو چیزیں مشاہدے کی ہیں اللہ رب العزت انہیں تمہارے مشاہدے سے زیادہ علم رکھتا ہے اور جانتا ہے، اور وہ چیزیں جو تمہارے مشاہدے میں نہیں، تم سے چھپی ہوئی ہیں، زمین کے اندر ہیں یا آسمان میں ہیں یا کسی اور جگہ پر ہیں، اللہ کے علم سے باہر نہیں ہو سکتی، اللہ انہیں جانتا ہے۔ نہ کوئی ہری چیز نہ کوئی سوکھی چیز، الا فی کتاب مبین، اللہ کی کتاب مبین واضح کتاب لوح محفوظ میں وہ موجود ہیں۔ تو آیت میں اللہ کے علم کا بھی ذکر اور اللہ کی قدرت کا بھی ذکر ہو رہا ہے، یعنی اللہ کے علم سے تو کوئی چیز باہر ہے نہیں، اللہ کے علم سے باہر نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی قدرت سے بھی باہر نہیں، اللہ جس وقت چاہتا ہے اس کا ظہور فرما دیتا ہے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ وہ اللہ وہ ہے کہ تمہیں قبضہ میں لے لیتا ہے، یعنی رات کو جب تم سوتے ہو تو تمہاری نیند کی حالت ایسے ہوتی ہے جیسے کہ موت کی حالت۔ روزانہ رات کو تم پر موت کی ایک کیفیت اور حالت کو اللہ رب العزت طاری کر دیتا ہے، اور پھر صبح کے وقت میں پھر تمہیں دوبارہ اٹھا دیتا ہے۔ فرمایا تاکہ وہ پورا ہو وعدہ جو مقرر ہو چکا، یعنی اس سے انسان استدلال کرے کہ میں روزانہ مرتا بھی ہوں اور روزانہ پھر اٹھتا بھی ہوں، جیتا بھی ہوں۔ تو اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے یہ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح پوری کائنات کی موت اور پھر دوبارہ زندگی پر استدلال تم کر سکتے ہو، جسے قیامت کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک واضح چیز ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں موت دے دیتا ہے، یعنی نیند دے دیتا ہے، اور پھر تمہیں دوبارہ اٹھا دیتا ہے، پھر تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جو کچھ تم اعمال دنیا کے اندر کرتے تھے اللہ وہ سب اعمال تمہارے سامنے لے آئے گا۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں جو دعا سکھائی گئی کہ سوتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مرتا بھی ہوں اور تیرے نام کے ساتھ جیتا بھی ہوں۔ سوتے وقت کی یہ دعا پہلے اموت کا ذکر ہے، یعنی میں مرتا ہوں، اور پھر احیا کا ذکر ہے کہ پھر میں زندہ ہوتا ہوں، یعنی صبح کو جب میں اٹھوں گا، اس نیند سے بیدار ہوں گا، تو پھر میں گویا دوبارہ مجھے زندگی مل جائے گی۔ پھر جب صبح اٹھتا ہے تو پھر حدیث مبارکہ میں جو مسنون دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں زندگی دی بعد اس کے کہ ہم مر چکے تھے۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی نیند کو موت کی بہن فرمایا گیا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا اللہ غالب ہے اپنے بندوں پر اور بھیجتا ہے اپنے فرشتے، یہاں تک کہ جب آ پہنچے تم میں سے کسی کو موت تو پھر وہ قبضہ میں اس کی جان کو لے لیتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے فرشتے انسان پر مقرر ہیں کہ وہ ان کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کا حکم پورا ہو جاتا ہے اور اللہ کا حکم ہو جاتا ہے تو پھر یہی فرشتے اس کی جان کو، اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وہ اس میں کوتاہی ذرا برابر نہیں کرتے، اور وقت بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان یہ چاہے کہ اس کی موت کا وقت کچھ آگے ہو جائے کچھ پیچھے ہو جائے، یہ بھی ہرگز نہیں ہوگا۔ جو وقت مقرر کر دیا گیا اسی پر ہی اس کا وقت پورا ہوگا اور اس کی روح کو قبض کر لیا جائے گا۔ تو یہ اللہ کے فرشتے نگہبان کے طور پر بھی ہیں۔ ایک اور آیت میں فرمایا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کی طرف سے فرشتے تمہارے دائیں بائیں آگے پیچھے اللہ کے حکم سے تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ حفاظت کا نظام پورا ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف بلاوا آ جاتا ہے
پھر یہی فرشتے فرمایا ان کی روح کو قبض کر لیتے ہیں اور اس معاملے میں وہ کوتاہی نہیں کرتے، پھر اللہ ہی کی طرف پہنچائے جائیں گے جو اللہ ان کا مالک ہے، اور اللہ کا فیصلہ برحق ہے، حکم اسی کا ہوگا، بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ مراد یہ ہے کہ دنیا کے اعتبار سے اعمال کا حساب بہت جلد ہوگا، اور آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ رب العزت حساب بہت جلدی لے لیں گے۔ کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ اگلی پچھلی ساری امتیں ہوں گی، ایک ایک شخص کے اعمال کا حساب کرنا، ان کا جیسے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ ان کا وزن کیا جائے گا، اس حوالے سے فرمایا گیا کہ یہ تو بہت وقت لگے گا، لیکن اس کو دنیا کے حالات پر قیاس نہ کیا جائے، اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ آیت کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے کہ غیب سے کیا مراد ہے، اور کیا غیب کا علم انبیاء علیہ السلام یا کسی اور کو بھی ہو سکتا ہے؟ لفظ غیب سے مراد وہ چیزیں ہیں جو ابھی تک وجود میں نہیں آئیں یا وجود میں تو آ چکی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان پر کسی کو مطلع نہیں فرمایا۔ پہلی قسم کی مثال وہ تمام حالات اور واقعات ہیں جو قیامت سے متعلق ہیں یا کائنات میں آئندہ پیش آنے والے واقعات سے تعلق رکھتے ہیں، مثلا یہ کہ کون کب پیدا ہوگا، کہاں پیدا ہوگا، کتنا سانس لے گا، کتنے قدم اٹھائے گا، کہاں مرے گا، کہاں دفن ہوگا، کیا حالات اس کے اوپر پیش آئیں گے، کتنا وقت اس کو ملے گا، وغیرہ۔ دوسری قسم کی مثال وہ حمل ہے جو عورت کے رحم میں وجود تو اختیار کر چکا ہے، مگر یہ کسی کو معلوم نہیں کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یہ خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، نیک طبیعت ہے یا بد خصلت ہے، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یہ مخلوق کی نظروں سے اور مخلوق کے علم سے غائب ہیں، اور فرمایا کہ یہ چیزیں اللہ کے علم سے غائب نہیں ہو سکتی۔ اللہ ان تمام چیزوں کا احاطہ، اس کا علم احاطہ کیے ہوئے ہے، اور انبیاء علیہ السلام ہوں یا کوئی اور ہوں، انہیں غیب کا علم نہیں ہو سکتا۔ ہاں، وہ چیزیں جو اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو مطلع فرما دیں، یا کسی اہل علم کو کشف ہو گیا، بذریعہ کرامت اسے کسی چیز کا علم ہو گیا، تو یہ غیب کے دائرے سے وہ چیز نکل گئی، اور کسی کے علم میں آ جانے سے، مشاہدے میں آ جانے سے وہ چیز غیب نہیں رہتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔